الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جو بہت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت سی باتیں ہم کو بتائی ہے کہ وہ بہت بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو مہینے، اس کے جو روزے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور رات میں جو تراویح میں رکنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ دراصل جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا مطلب اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات مردوں کے سلسلے میں دیے ہیں اور عورتوں کے سلسلے میں دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کے سلسلے میں دیے ہیں، تو ان سب کو ہم لوگ پابندی سے ان پر عمل کریں۔ ہماری جو بچیاں ہیں اور جو عورتیں ہیں، خصوصاً ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا ہے کہ وہ اگر شوہر کے کاموں میں مدد کرتی ہے اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور رمضان کے مہینے کی مکمل روزے رکھتی ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو داغدار نہیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، کہ جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ صرف چھوٹے چھوٹے ہم کو ایک کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ آج کل جو عورتیں ہیں ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے اور اپنے گھر کی کہانی سنانے کے لیے اور شادیوں کی گفتگو کرنے کے لیے اور اپنے زیورات کے فضائل بیان کرنے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے، اور ایک ایک ٹاپک کئی مہینوں تک چلتا ہے، لیکن انہی کو اگر کہا جائے کہ آپ نماز کی پابندی کرو تو سامنے سے یہ بہانہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی تو برتن دھونے ہیں اور اب تو کپڑے بھی باقی ہے۔ تو یہ سب جو بہانے ہیں ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو دادیاں ہیں، ہماری جو نانیاں ہیں، وہ اس دنیا سے گزر چکی ہے، اور ہمارے جب پوتے نواسے ہوں گے تو ان کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور ایک وقت ہم پر بھی ایسا آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمارا بھی نام و نشان لینے والا کوئی نہیں باقی ہوگا۔ لیکن قبر میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ جو چیزیں آئیں گی وہ ہمارے اعمال ہوں گے، وہ ہماری نمازیں ہوں گی، وہ ہمارے روزے ہوں گے، اور ہم نے جو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ چیزیں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ عورت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بلند بنایا ہے۔ اگر عورت چھوٹی بچی ہے تو اگر اس کی پرورش کوئی کرتا ہے، من عال جاریتین دخل الجنہ، کہ اگر چھوٹی بچیوں کی کوئی پرورش کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں۔ اور پھر جب بچی چھوٹی ہوتی ہے، اس سے اگر کچھ غلط کام ہو جائے تو ماں باپ کا دامن داغدار ہو جاتا ہے اور ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور تھوڑی جب بچی بڑی ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا خاندان برباد ہو جاتا ہے اور اس کے خاندان کو بری نگاہوں سے اور بری باتوں سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر نکاح کے بعد کوئی غلط کام سرزد ہو جائے، کوئی برا کام سرزد ہو جائے، تو ایسی صورت میں شوہر پر اس کے الزامات آتے ہیں اور شوہر کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی جب گزرتی ہے اور ادھیڑ عمر کو پہنچتی ہے، تب اس کے زندگی میں کوئی غلط کام ہو جائے تو ایسی صورت میں
اس کا مکمل جو خاندان ہوتا ہے سسرالی وہ بھی بدنام ہوتا ہے۔ تو عورت کا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، عمر کا ایک ایک حصہ بڑا قیمتی ہے، اور عمر کا جو حصہ سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ بچپنے کا حصہ ہے۔ اگر اس بچپنے کے حصے میں ہم لوگوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو کل قیامت کے دن یہ ہمارا گریبان پکڑ کر ہم کو اللہ کے سامنے رسوا اور ذلیل کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے کپڑے، ان کے حجاب کے سلسلے میں ہم لوگ غور کریں تو اتنے ان کو چھوٹے کپڑے پہنائے جاتے ہیں کہ آج کل جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ غلط کام ہونے کا ریشو بڑھ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو اتنے چھوٹے کپڑے پہنائے اور ان کو اتنا سجایا ہے کہ بس سامنے والا غلط ارادے سے ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے ساتھ غلط کام کرنے پر مجبور ہے۔ تو ہم کو اپنی چھوٹی بچیوں پہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹی ہے، بڑا ہونے کے بعد تو ادب کروانا ہے، اور شادی کے بعد تو ہم اس کو پردہ ضرور کروائیں گے، بعد میں تو پردہ کرنا ہی ہے، لیکن اب اس کو ویسا ہی رہنے دو۔ تو میری بہنوں، یہ جو عادت لگتی ہے چھوٹی بڑی عمر میں جانے کے بعد کپڑے چھوٹے پہننے کی، یہ بچپن کی ہی عادت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھائی جس کو بچپن سے ہی دودھ پینے کی عادت ہو تو بڑا ہونے کے بعد بھی اس کو دودھ ہضم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو کسی چیز کی عادت نہیں ہے، دودھ کی ہی عادت نہیں ہے، اس کو اگر آپ ایک گلاس بھی دودھ پلا دو تو وہ الٹی کر دے گا، قے کر دے گا، اور اس کے پیٹ میں ململ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کو عادت نہیں ہے۔ تو اگر ہم چھوٹی بچیوں کو بچپن سے ہی پردے کی عادت ڈالیں گے تو بڑا ہونے کے بعد ان کو جب پردے کی ہم بات کہیں گے تو ان پر پریشانی نہیں ہوں گی، اور اگر ہم ان کو بچپن سے چھوٹے کپڑوں میں رکھیں گے اور بڑا ہونے کے بعد ان کو کہیں گے کہ اب تم پردہ کرو تو یہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسے دودھ والے کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، تو ان کو بھی وہ کپڑے ہضم نہیں ہوں گی اور نتیجتاً وہ ہم سے دشمنی اور بغاوت کریں گے۔ تو اس لیے پردے کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ دوسری بات، عورتوں میں بہت سارے عقیدے کی خرابی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی درگاہ ہے، کوئی اللہ کے ولی ہے جو اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہے، تو ان کے بارے میں عورتوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں درگاہ سے ہم کو ملتا ہے، فلاں درگاہ سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ درگاہوں پر جا کر دھاگا باندھتے ہیں، اس کے علاوہ تعویذ لاتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اولاد کا ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، شوہر کا اچھا ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، شوہر کا نافرمان ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایک جو چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی کو اگر اولاد نہیں ہوتی تو کوئی بھی ولی اور کوئی بھی پیر مل کر اور کوئی بھی درگاہ کا کوئی شخص مل کر اس کو اولاد نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے لیکن ان کو اولاد نہیں ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چاہتے تو دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے اولاد لے سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نامنظور تھا کہ ان کو اولاد نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دی۔ تو یہ ہماری جو سوچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ درگاہوں سے بھی ہوتا ہے، تعویذ سے بھی ہوتا ہے، گنڈے سے بھی ہوتا ہے، اور کالے دھاگے سے بھی ہوتا ہے، اور کسی درگاہ پہ جا کے ہم پھول چڑھائیں گے اور کسی درگاہ پہ جا کے ہم تعویذ لے لیں گے تو وہاں سے بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی میں جو پتھر رکھا ہوا ہے اس سے ہمارے گھر میں خیر و برکت آئیں گی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو باطل عقیدے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ جب بھی ہم کسی سے مدد مانگے تو وہ اللہ کی ذات سے مدد مانگے۔ ہم کو اولاد نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ ہمارا شوہر نافرمان ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو عورتیں ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے دامن کو کسی کے سامنے نہیں پھیلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی پھیلایا ہے۔ جو بھی ان کے ساتھ مشکلیں پیش آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اس کو مانگا ہے۔ اور جو ہماری عورتیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ اپنے جو شوہر ہے ان کو دینداری کی طرف لانے کی فکر کرے، خود نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ ہم خود سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، کیا ہم پوری زندگی میں اس کو کھول کر کبھی دیکھتے ہیں؟ کیا ہم کو مکمل قرآن شریف پڑھنے کی سعادت اور کبھی مکمل قرآن شریف پڑھنے کی ہم کو توفیق ہوتی ہے؟ پوری 60-70 سال کی ہماری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ایک مرتبہ بھی ہم سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک قرآن کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھتے۔ تو ہم لوگ اس کا اہتمام کریں کہ قرآن شریف ہم لوگ سیکھیں، جن کو آتا ہے ان کے پاس جائے، ان سے التجا کرے، ان سے وقت مانگے اور قرآن سیکھنے کی کوشش کرے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہم لوگ مطمئن ہیں کہ ہم کو جنت میں داخلہ ملے گا
اور ہم مریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. لیکن میری ماؤں بہنوں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زندگی بھر عمل کرتے رہتے ہیں اور جنت والے عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ اور ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ہاتھ اور ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے. اب دیکھو آپ کتنی سخت وعید ہے اور کتنی بڑی اس کے لیے ڈرنے کی بات ہے کہ زندگی بھر اس نے جنت والے عمل کیے، لیکن آخر میں اس کے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کہ وہ آپ جہنم میں جائیں گا. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں اور بعض عورتیں وہ ہوتی ہے جو زندگی بھر کچھ غلط کام میں زندگی گزر گئی، یا نمازیں چھوڑنے میں، روزے چھوڑنے میں زندگی گزر گئی، لیکن آخر میں کیا ہوا کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی تھا جہنم میں جانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے. اب دونوں الگ الگ باتیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کا ایک ہاتھ کا فاصلہ جنت کا باقی تھا وہ جنت میں چلے جائے، اور جس کا ایک ہاتھ کا فاصلہ جہنم کا باقی تھا وہ جہنم میں چلے جائے. لیکن ہوا یہ کہ جو جنت میں جانے والا تھا وہ جہنم میں چلے گیا، جو جنت میں جانے والی تھی وہ جہنم میں چلی گئی. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان اعمال تو کرتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ مجھے جنت میں ہی لے کے جائیں گے. تو یہ اپنے عمل پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہم کو کبھی بھی اپنے اعمال پر، جو بھی ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں ان پہ بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ مجھے اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جانا ہے. اگر عورتیں اپنے بچوں پر دھیان دیں گی، اپنے شوہروں کو داڑھی رکھنے پر آمادہ کریں گی اور ان کو سنت لباس پر آمادہ کریں گی، اور ان کو صبح کو اٹھا کر اگر نماز کے لیے کھڑا کر دیں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عورتوں کو جنت میں داخل کریں گے. تو اس لیے جو بھی ہمارے شوہروں کے کام ہو دینی اعتبار سے، تو ہم اس میں ان کی مدد کریں اور ان کے لیے ہم لوگ آسانی پیدا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں بہت چھوٹے چھوٹے بہانوں پر روزوں کو چھوڑ دیتی ہیں کہ بھائی کیا ہے، گھر کے کام کاج کا بوجھ ہے اس لیے روزہ چھوڑ دیا، اور کھیت کے کام کاج کا بوجھ ہے اس لیے روزہ چھوڑ دیا. حالانکہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں، صحابیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو انہوں نے تو بغیر سحری کے روزے رکھے، بغیر کھائے پیے انہوں نے روزے رکھے ہیں. اور ایسی حالت آتی تھی کہ افطاری کے وقت بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ایک ایک کھجور پر اور ایک ایک پانی کے لوٹے پر اور ایک ایک پانی کے گلاس پر انہوں نے روزے رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا تو گزارا ایسا ہوتا تھا کہ 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. تو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی 2 کالی چیزوں پہ کیسے گزارا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی تو ایک کالی چیز وہ کھجور ہوتی تھی، کہ کھجور پہ ہم لوگوں کا گزارا ہوتا تھا. تو ان کے جو بھانجے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دوسری کون سی کالی چیز ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پانی پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے ان کے بھانجے، انہوں نے کہا کہ پانی تو کالا نہیں ہوتا، پھر پانی کو کالا کیسے آپ نے کہہ دیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھوک کی شدت اتنی ہوتی تھی، پیاس کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ ہم کو وہ سفید پانی بھی کالا نظر آتا تھا. ایسی حالتوں میں انہوں نے روزے رکھے ہیں اور ایسی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو ہم لوگ روزوں کا اہتمام کریں. اکثر جو مرد حضرات ہیں وہ بھی روزے نہیں رکھتے، تو ہم لوگ ان کے لیے سحری کا معقول انتظام کریں، سحری میں ان کی مدد کریں اور ان کو کسی بھی طریقے پر روزہ رکھنے کے لیے آمادہ کریں. اگر آج ہم نے روزے نہیں رکھے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہر ایک کے گھر سے ڈولی اٹھنے والی ہے اور ہر ایک کے پیچھے رونے والے ہوں گے، لیکن وہ ہم کو قبر تک چھوڑ کے آئیں گے، ہمارے قبر میں ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ قبر تک چھوڑ کے ہم کو واپس چلے آئیں گے. قبر میں ہماری جو چیزیں ساتھ آئیں گی وہ روزہ ہوں گا، وہ زکوٰۃ ہوں گی اور وہ نیک اعمال ہوں گے. تو اس لیے سبھی مائیں بہنیں یہ ارادہ کریں کہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ جو ایک بات ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں. زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر عورتوں کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، اور عموماً آج کل عورتوں کے پاس ہوتا ہی ہے، تو 7.5 تولہ اگر سونا کسی عورت کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو اس میں سے زکوٰۃ دینا ہوگی. اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ اگر چاندی ہے تو چاندی پر بھی زکوٰۃ دینا پڑے گی. اور اس کے علاوہ کوئی مال ہے ہمارے پاس، کیش رقم ہے، کچھ پیسے وغیرہ ہے، تو پیسے وغیرہ اگر ہمارے پاس ہے تو اس میں سے بھی زکوٰۃ ہم کو دینا پڑے گی. یعنی جتنا بھی ہمارا مال جمع ہوگا، یعنی اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر 1000 روپے ہے تو اس میں سے 25 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کو دینا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیسے آنے کے بعد فوراً نہیں مانگے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 1 سال تک اس کو استعمال کرنے دی.
1 سال تک استعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پورے پیسے مجھ کو دے دو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جتنے بھی پیسے ہیں اس میں سے 2.5% مجھ کو دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیسے نہیں لیتے، بلکہ ہمارے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کو ہی اس سے فائدہ ہوتا ہے، ان کو ہی کیا ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں۔ جو عورتیں کے پاس سونا ہو، چاندی ہو اور پیسے ہو اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی تو ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں قرآن شریف میں آئی ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچہ نہیں کرتے تو ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو عذاب کی خوشخبری ان کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اور بعض قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے دوسری، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جو لوگ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سونے چاندی کو آگ میں تپائیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے چاندی کے ذریعے سے ان کے پیشانی کو داغیں گے۔ کیا کریں گے؟ ان کی پیشانی کو داغیں گے۔ وجنوبہم، اور ان کے جو پہلو ہے، ان کے جو دائیں بائیں حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو گرم حصہ ہے اس سے اس کو بھی داغیں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہی وہ سونا چاندی ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے تو اس کا مزہ چکھو۔ یہ جو جمع کر کے تم رکھتے تھے تو اس کا تم کیا کرو؟ مزہ چکھو۔ تو اس لیے تمام عورتوں کو چاہیے کہ اپنی جو زکوٰۃ ہے وہ نکالنے کا اہتمام کرے، اپنے شوہر سے پوچھے، علماء سے پوچھے کہ اس کے مسائل کیا ہے، زکوٰۃ کس طرح نکلتی ہے اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے۔ اور ایک بات ہمارے معاشرے میں آج کل جو ہماری پائی جا رہی ہے کہ تمام دنیا مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے پیچھے لگی ہوئی۔ آپ دیکھو کہ 2016 سے لے کے 2020 تک کے درمیان تقریباً 10 لاکھ سے زائد لڑکیاں ہماری مرتد ہو چکی، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ چکی ہے، اپنے ماں باپ سے بغاوت کر چکی ہے اور اپنے دین کو خیر بات کہہ چکی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی بچیوں کو اسلام کے بارے میں نہیں بتاتے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سیکھ لیں گی، معلوم ہو جائیں گا، ادھر سے پتہ چل جائیں گا، ادھر سے پتہ چل جائیں گا، لیکن اس کی عمر 11ویں کی ہو جاتی ہے، 12ویں کی ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کو دین کے بارے میں نہیں بتاتے۔ تو جب کسی کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہوتا تو چور آنے سے اس کو کچھ لگتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا وہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن جس کے گھر میں سونا چاندی ہو اور جس کے گھر میں پیسے ہو تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میری یہ دولت بھی لٹ جائیں گی، میری یہ دولت بھی لٹ جائیں گی، میرا سونا بھی چلا جائے گا، میری چاندی بھی چلے جائیں گی، میرے پیسے بھی چلے جائیں گے۔ لیکن جس کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی پورا گھر خالی ہے، پورا گھر چھان مار لو۔ تو اگر ہم اپنی اور بچیوں کو ایمان کی دولت دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیں گے، صحابہ کرام کے واقعات اور قصے سنائیں گے تو ان کے پاس ایک دولت ہوں گی ایمان کی، ان کے پاس ایک قیمتی سرمایہ ہوگا۔ جب کوئی ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا تو ان کو افسوس ہوگا، وہ پریشان ہو جائیں گی کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں بتائیں گے، صحابہ کرام کی قربانیاں نہیں بتائیں گے تو اس کو ایمان کے جانے کا افسوس بھی نہیں ہوگا اور اس کو ایمان کے جانے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم لوگ یہ اہتمام کریں کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی جو مائیں بہنیں ہیں جو خاص طور سے دوسرے ماحول میں جاتی ہے، جاب کرتی ہے یا اس کے علاوہ جو کالج کے ماحول میں رہتی ہے، تو ہم ان کو کیا کریں، زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں بتائیں۔ اس کے علاوہ عورتیں پردے کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو وقرن فی بیوتکن، کہ عورتیں زیادہ باہر نہ پھرے، اپنے گھروں میں رہے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور اپنے پہلوؤں کو، اپنے جو دوپٹے ہیں ان کو جاہلیت کی طرح لہرا کے نہ چلے، بلکہ بالکل مکمل پردے کا اہتمام کرے، برقع پہننے کا اہتمام کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو بھی عورتیں اپنے آپ کو بے پردہ رکھتی ہے اور بے پردہ رکھنے کی صورت میں جب کوئی مرد اس کو دیکھتا ہے تو دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، کہ جو عورت بے پردہ ہو اور جو اس کو دیکھے، ان دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت آئی ہے۔ تو ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں اور ہمارے کاروبار نہیں چل رہے، تو ان سب کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار میں ہوتے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نہیں ہوتی، تو ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہو جاتی۔
تو اس لیے تمام عورتیں اس چیز کا اہتمام کریں کہ وہ پردے کا بالکل خاص طور سے اہتمام رکھیں گی اور اپنی جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو بھی اس کا اہتمام کرنے لگائیں گی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ بس تھوڑے سے کچھ ایک دو پارے پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب اس کے نکاح کا وقت آئے گا تو اس وقت یہ کہنے کو کام آئے گا کہ بھائی اس کا قرآن شریف ہوا۔ حالانکہ قرآن شریف ایسی کتاب نہیں کہ اس کو تھوڑے وقت کے لیے پڑھا جائے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ قرآن شریف وہ کتاب ہے جس کو اپنے مرتے دم تک ہم لوگ ساتھ رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلا تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے اور اس کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرے کہ اس کو روزانہ صبح شام اس کی تلاوت کرے۔ آج ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے تو لوگ پریشان ہیں، اور پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں ہوتی۔ کہ پہلے جو گھر ہوتے تھے تو اس میں جو بوڑھی مائیں بہنیں ہوتی تھی ان کو قرآن آئے نہ آئے وہ روزانہ صبح لے کر بیٹھتی تھی اور قرآن پر سے انگلی پھراتی تھی، اور قرآن شریف کو جو ہے روزانہ کھولا جاتا تھا گھر میں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ گھر غیر آباد اور بالکل برباد ہے جس میں قرآن شریف کی تلاوت ہی نہ ہو، قرآن شریف کا اس میں کوئی حصہ ہی نہ ہو۔ اور اس دل کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جس دل میں قرآن شریف کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، کہ جس طرح گھر میں کوئی نہ رہے تو یہ گھر کا ویرانہ پن ہے، اسی طرح اگر کسی کو قرآن شریف کا تھوڑا بھی حصہ یاد نہیں ہے تو وہ بھی ویرانی کی طرح ہے۔ تو ہم عورتیں آج کل تو موبائل کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم لوگ اگر یوٹیوب پہ اگر ڈالیں گے سورہ توبہ، سورہ یاسین اور سورہ ناس، سورہ فلق، تو یہ تمام صورتیں ہم کو یوٹیوب پر مل جائیں گی۔ تو ہم کو گھر میں کام کیا ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ باتیں کرنے کے بجائے ہم لوگ قرآن شریف موبائل میں سنیں، اور اس کو سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بھی خوشحال بنا دے گا اور ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت نازل کریں گے۔ اس لیے ہم کو خاص طور سے قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور تراویح کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ تراویح صرف مردوں کے لیے ہے، حالانکہ تراویح جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح تراویح عورتوں کو بھی پڑھنا ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اپنے گھر کے کسی ایک جگہ کو خاص کر لے اور خاص کرنے کے بعد اس میں ہم لوگ کیا کریں، 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں۔ لیکن عورتوں کے لیے تراویح کی جماعت نہیں ہے کہ وہ لوگ جماعت بنا کے تراویح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اپنی اپنی جو ہے تو ہم لوگ رکعتیں پڑھیں۔ بعض عورتیں یہ کہتی کہ بھائی ہم کو قرآن شریف نہیں آتا تو ہم کیا کریں، تو وہ لوگ جو بھی اگر ان کو 2 صورتیں بھی آتی ہیں تو وہ پوری 20 رکعت میں وہی 2 صورتیں پڑھے۔ اگر کسی کو سورہ فلق اور سورہ ناس آتی ہے تو 2 رکعت میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھے، پھر اس کے بعد جو 2 رکعت ہے اس میں بھی سورہ فلق سورہ ناس پڑھے۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ کیا کریں، پورے 20 رکعت میں 2 ہی صورتیں پڑھے، تو اس طریقے سے بھی ہماری نمازیں ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا کہ آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب ممبر سے اترے اللہ کے نبی تو ان سے پوچھا کہ بھائی اللہ کے نبی آپ نے 3 مرتبہ آج آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے تو ہم نے ایسا کرتے ہوئے آپ کو نہیں سنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میں نے آمین کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ آمین کہے اور میں بد دعا کرتا ہوں آپ آمین کہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا کہ جو آپ کا نام آئے جس کے سامنے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے تو وہ بھی شخص ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور تیسری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا میں کہا تھا کہ وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروائے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے، تو ایسے شخص پر بھی ہلاکت ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین کہا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم پاتے ہیں اور تراویح سے غفلت کرتے ہیں، تراویح بھی نہیں پڑھتے، آپ خود تھوڑا سا دھیان دیں اور غور کریں، تو رمضان کا مزہ ہی اس میں ہے کہ ہم لوگ سحری میں اٹھے اور سحری کرے اور دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بھوکا رہے، اور پیاس آئے تو اس کو برداشت کرے۔ جیسے محبت میں تکلیفوں کو برداشت کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم تکلیفوں کو برداشت کریں۔ اور پھر افطاری کا جو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے کہ سب بھوکے پیاسے ہوتے ہیں اور سب کے اندر پیاس کی جو تڑپ ہوتی ہے اور بھوک کی جو شدت ہوتی ہے، بچے بھی بالکل ٹہلتے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی وقت ہو جائیں گا، اور افطاری کی جب دعا پڑھی جاتی ہے تو جو موسم میں سناٹا ہوتا ہے اور اچانک جو خوشی پھیلتی ہے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اور پھر جو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تراویح میں کھڑتے، تو رمضان کا مزہ ہی اس میں ہے کہ ہم لوگ روزے رکھے، سحری کرے، افطاری کرے اور تراویح پڑھے۔
اور جو رمضان المبارک میں جو اعمال دیے گئے اس کو نہیں کرتا نا، روزے نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا، سحری نہیں کرتا، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتا، تو میرے بھائیوں عید کے دن بھی اس کو ویسی خوشی نہیں ہوتی جیسی عید کے دن ہونا چاہیے۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام دیے گئے تھے اس نے اس کو مکمل ہی نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام اس پہ ہونا تھا وہ انعام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک کا مزہ ہی اس میں ہم لوگ روزے رکھے، تراویح کی پابندی کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں رمضان کے جتنے بھی اعمال ہیں، تو اس پر ہم کو پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ اور عورتوں کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ بھائی اپنے جو شوہر حضرات ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں، جو بھی ان کے دینی کام ہو ان میں مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو بار بار یہ کہنا کہ بھائی میرا زیور نیا بنا کے لانا ہے، اور سونا چاندی بار بار توڑنے لگوانا کہ بھائی یہ توڑو وہ توڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جب وجہ دریافت کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہے کہ بھائی جب سے گھر میں آئی ہے 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، شوہر جو ہے تو اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سن کے اس کے جو ہے تو تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اور تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تھوڑی سی انبن ہو گئی، اور تھوڑا سا کسی دن آگے پیچھے ہو گیا تو وہ فوراً کہنا شروع کر دیتی ہے کہ تمہارے گھر میں آئی جب سے مجھے چین و سکون ہی نہیں ملی، تمہارے گھر میں جب سے آئی میں نے ایک نوالا سکون کا نہیں کھایا۔ یہ ایسی باتیں ہمارے گھروں میں عورتوں کے عام ہے کہ تھوڑا سا نیچے اوپر ہو جائے، کپڑا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے، یا زیور لانے میں وہ کہے کہ بھائی 1 مہینے کے بعد لیں گے، اس میں 2 مہینے ہو جائے تو فوراً یہ زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ تمہارے گھر میں آنے کے بعد سے میں نے سکون ہی نہیں دی۔ یہ نافرمانی کے جملے ہیں اپنے شوہروں کے، تو اس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ دوسری جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ کثرت سے لعنت کرتی ہے، یہ تو ایسی چھے، وہ تو ویسی چھے، اور اس کی ساس تو بہت کڑک ہے، اور وہ جو نوی بہو لائے وہ تو بہت خطرناک ہے۔ ایسی جو باتیں عورتیں بار بار کرتی ہے، اس کو برا اس کو برا۔ ارے ہو سکتا ہے کہ جو نئی بہو آئی ہے جس کو ہم برا کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سے بہتر ہو، جس ساس کو ہم کھڑوس کہتے ہیں وہ ہم سے بہتر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ وہ جو بات مشہور ہے نا کہ بھائی ساس اور بہو کا رشتہ ایسے ہے جیسے اسرائیل ہے، اسرائیل اور فلسطین کا رشتہ ہے، کہ بھائی اسرائیل اور فلسطین کے ہمیشہ جنگ چالو رہتی، ابھی بھی جنگ چالو ہے۔ تو بالکل ایسا نہ ہو، بلکہ ساس جو ہے وہ بہو کو زیادہ ظلم نہ کرے اس کے اوپر، کہ بہو نئے گھر میں آئی ہے، اس کو ابھی آپ کے گھر کا پتہ نہیں ہے کہ کیسے رہنا ہے، کیسے آپ سے بات چیت کرنی ہے۔ تھوڑا سا نیچے اوپر ہو جائے تو فوراً ساس کہنا شروع کرتی ہے ارے ہمارے گھر میں ایسا نہیں چلے گا۔ کیا کہتی ہے؟ ہمارے گھر میں ایسا نہیں چلے گا۔ تو وہ بہو بار بار پریشان ہوتی ہے اور اپنے شوہر کو مجبور کر کے دوسرے گھر میں لے جاتی۔ تو پھر دوسرے گھر میں جانے کے بعد پھر تو بہو بھی پریشان ہوتی ہے، ساس بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، اولاد نافرمان نکلی۔ تو آپ کی ہی وجہ سے وہ دوسرے گھر میں جانے کے لیے مجبور ہوئی۔ ہم شوہروں کو کیا کریں؟ پریشان نہ کریں۔ شوہروں کو اگر ہم پریشان کریں گے تو اس جیسا معاملہ ہو جائے گا جیسے وہ شوہر کا معاملہ ہوا تھا کہ ایک عورت کا جھٹکا آیا اس کو اور وہ بالکل بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اب بے ہوش ہو کے گرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ شوہر تو پہلے سے اس عورت سے پریشان تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ فوراً سے ڈولی بلا کے اس کو جو ہے تو اس میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد فوراً اس کو لے کے چلے گئے۔ اب لے کے چلنے کے بعد جب جنازہ چلتا ہے تو راستے میں کھمبے وغیرہ بھی آتے ہیں اور راستے میں کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہے۔ تو جیسا ہی ایک کھمبے کو وہ جنازہ لگ گیا، ٹکر لگ گئی، تو وہ جنازہ میں وہ عورت فوراً زندہ ہو گئی، کیونکہ وہ مری نہیں تھی بلکہ اس کو کیا ہوا تھا؟ جھٹکا آیا تھا اور بے ہوش ہوئی تھی۔ اب جھٹکا آنے کے بعد وہ فوراً شوہر اور پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ تو واپس زندہ ہو گئی، اب میری زندگی اور پریشان ہو جائیں گی۔ تو اب وہ گھر میں واپس آئے، اور گھر میں واپس آنے کے بعد پھر ان کی زندگی گزرنا شروع ہوئی جیسے وہ گزرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا؟ واقعی میں اس عورت کی موت ہو گئی، جو عورت تھی اس کی کیا ہو گئی؟ واقعی میں موت ہو گئی۔ اب واقعی میں جب موت ہونے کے بعد پھر اس نے جلدی سے ڈولی بلائی، اور ڈولی بلانے کے بعد پھر اس کو لے کے جانے لگا، اور لے کے جاتے وقت کیا ہوا کہ سب لوگ جاتے وقت کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو شخص تھا جس کی بیوی جا رہی تھی تو وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بھائی تھوڑا کھمبا بچا کر، وہ کیا کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ بھائی تھوڑا کھمبا بچا کے چلو ورنہ یہ واپس زندہ ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے ہم عورتیں جو ہے تو شوہروں کو بالکل کسی چیز میں ضد نہ کرے کہ بھائی مجھے ایسا ہی چاہیے، مجھے ویسا ہی چاہیے، اور مجھے یہ ملے گا تو میں رہوں گی، اور مجھے یہ نہیں ملے گا تو میں جا رہی ہوں۔ ایسی باتیں کر کے ہم لوگ اپنے شوہروں کو پریشان نہ کرے، بلکہ ان کا ساتھ دے، ان کے دینی کاموں میں ان کی مدد کرے۔ ان کو قرآن شریف نہیں آتا تو ان کی بھی کچھ ترتیب بنائے، ان کو بھی مدرسے میں بھیجے، ان کو بھی مکتب میں بھیجنے کا کوئی انتظام کرے، بڑے مولانا سے ان کو پڑھنے لگائے،
اور اپنے جو پاکی اور ناپاکی کے جو مسائل ہیں وہ علماء سے معلوم کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے جو بھی مسائل ہم کو زندگی میں پیش آتے ہیں اس کو ہم لوگ علماء سے جان جان کر حل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی گئی ہے سنی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔